عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج اور خاص طور سے آج کا نوجوان اپنے دوستوں کی خاطر اپنے والدین سے آستین چڑھا کر مباحثہ کرتا ہے کہ ابا میرا دوست آیا تھا، آپ نے اس کی خیریت بھی معلوم نہیں کی، اور میں اس کے گھر جاتا ہوں، اس کے ابا میری اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس بیٹے کو باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، یہاں تک لایا، جس باپ نے اس کے پیدا ہونے پہ اپنی تمام خوشیوں کا دم گھوٹ کے دل کو مسوس کے بیٹھ گیا، جس باپ نے اس کے پیدا ہونے پہ اپنے تمام شوق بالائے طاق رکھ دیے، جس باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد کبھی باہر دو پیسے کی کوئی چیز چاٹ مسالے نہیں کھائے، صرف اور صرف کہ میرا بیٹا ہے، میں دو پیسے کی چیز لے کے جاؤں گا، اس کے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ وہ باپ ہے جو اس کو اچھے کپڑے پہنا کے اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے خوش ہوتا ہے، اس کا نام باپ ہے۔ جو خود اس کو جوتا پہنا کر اپنا آپ پھٹی جوتی چپلوں میں رہتا ہے، اس کا نام باپ ہے۔ جو خود بھوکا رہ کر اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتا ہے، اس کا نام باپ ہے۔ جو اپنا آپ کو ذلیل کر کے رسوا کر کے حلال کمائی لا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، اس کا نام باپ ہے۔ جو گرمی جاڑے خرسا برسات کچھ نہ دیکھے، اس کے پالن پوشن کے لیے اپنی کمر ٹیڑھی کر لیتا ہو، اس کا نام باپ ہے۔ تو کیا اسی کا نام اولاد ہے؟ اسی لیے اس کو پال پوس کے بڑا کیا کہ تم کل کو ہمیں جواب دینا۔ آج یہ بچہ اگر اس لائق ہوا ہے، یہاں تک پہنچا ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز ہوئی ہے، تو یہ اپنے باپ سے اس طرح بات کرے گا؟ اسی کا نام تہذیب ہے، اسی کا نام تمیز ہے۔ اگر اسی کا نام اولاد ہے تو پھر بہت سارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ پھر وہ بے اولاد بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی اولاد سے محروم ہیں، کیونکہ اگر ایسی اولاد ہے کہ جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے، ہمارا مقابلہ کرتی ہے، ہماری عزت نہیں کرتی، تو پھر میں ایسی اولاد سے بے اولاد کو ہونا اچھا سمجھتا ہوں۔ آپ نے مجبور کیا اس بات کو کہلانے پہ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ میرے نوجوان دوستو، اپنا آپ کو سنبھالو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس گڑھے میں گر رہے ہو؟ آپ کس کی رہنمائی میں ہو؟ کس کی رہبری میں ہو؟ کون ہے تمہارا محسن تمہیں سمجھانے والا؟ یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے لیے جو تمہیں اسکول میں اور کالج میں ملتی ہیں، اسی لیے ملتی ہیں کہ تم اپنے پیرنٹس کی خلاف ورزی کرو، ان کے حکموں کی تعمیل نہ کر کے ان کو بے عزت کرو؟ اسی کا نام تعلیم ہے؟ ہاں، یہ اس وجہ سے ہوا کہ زندگی میں دین نہیں ہے۔ اگر زندگی میں دین ہوتا تو یہ اولاد ماں باپ سے ڈرتی۔ آج زندگی میں دین نہیں ہے، اس لیے ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھو اس بات کو، یہ آپ کے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ میرے دوست، زندگی مسلسل اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ تو تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زمین کے نیچے کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، زمین سے آسمان سے اوپر کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے تمہیں یہ زمین دی گئی ہے کہ اس زمین پہ رکھ رکھاؤ، اپنے اخلاق، اپنے معاملات صحیح کر لو، درست کر لو، تاکہ زمین سے نیچے والی زندگی آباد ہو جائے اور آسمان سے اوپر والی زندگی آپ کی آباد ہو جائے۔ اگر آپ نے اس زمین پہ رہ کر اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑا ہے، بزرگوں کی باتوں کو نہیں مانا ہے، آپ یقین جانو کہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اللہ تم سے حساب لے گا اور پوچھے گا۔ کیونکہ میرے اللہ فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو یہ دیکھنا ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض، وہ اپنے باپ کو دیکھ لے۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ آج آپ کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو، کس کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کرتے ہو؟ ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہو، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ماں باپ کی خواہشوں کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت کا احترام نہیں کرتے۔ سوچنا چاہیے،
تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، یہاں تک لانے والا یہی بوڑھا باپ ہے جس نے اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائی لگا کر تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ آج تم اس کا مقابلہ کر رہے ہو، کل انتظار کرو کہ تمہاری اولاد تمہارا مقابلہ کرے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔